اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ محترمہ رحمت النساء صاحبہ، محترمہ شائستہ رفعت صاحبہ اور میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انبیاء کی مختصر سی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سورہ سبا کی ایک آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہیں سورہ سبا میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اپنے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو جائیں اور ہمارا دل اس بات پر مطمئن ہو جائے۔ دیکھیے، پرانے زمانے سے لے کر اور اگر دور جدید کو بھی دیکھیں تو کسی بھی زمانے میں کسی رہنما کی سیرت میں نہیں، بلکہ ایک نبی کی سیرت ہی میں ہم ہدایت پا سکتے ہیں، اور نبیوں میں سے بھی کسی دوسرے نبی کی سیرت میں نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہم کو وہ ہدایت مل سکتی ہے جس کے ہم محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار انبیاء آئے۔ ہم قرآن میں بہت سارے انبیاء کے بارے میں جن کا ذکر کیا گیا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں ایک سلسلہ انبیاء اور رسل کا بھیجا۔ لیکن یہ بھی بات معلوم ہے کہ کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص علاقے کے لیے بھیجا، کسی خاص مقام کے لیے بھیجا، کسی خاص قوم کی طرف بھیجا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا۔ آپ پر نبوت کی تکمیل ہو گئی، مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب رہتی دنیا تک کوئی رسول کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی نبی کسی رسول کو بھیجنے والا نہیں ہے۔ ایک بہت ہی اہم بات اور بھی ہے، ایک بہت بڑی حقیقت کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے سوا کائنات کی حقیقتوں کا اور خود انسان کو اور خود انسان کی فطرت کا علم اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ جس نے بنایا ہے، جو خالق ہے، وہی مخلوق کو جانتا ہے، اور مخلوق کو اپنے خالق کو یا اس کائنات کی حقیقتوں کو جاننے کے لیے جو کچھ بھی اسے معلوم ہے وہ اتنا ہی علم ہے جتنا اس کے خالق نے اس کو دیا ہے۔ یہیں پر دو چیزوں کا فرق بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک قسم کی چیزیں تو وہ ہیں جن کو ہم دنیا میں اپنے حواس سے ہم کو جو ہم محسوس کرتے ہیں، یعنی ہم کسی چیز کو دیکھ کر، ہم کسی چیز کو سن کر، کسی چیز کو سونگھ کر، کسی چیز کو چھو کر، ٹچ کر کر ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ ہم کو، ایک بات یہ بھی ہے کہ فوری ملتے ہیں۔ اگر میں کسی آگ کو چھوں گی تو میرا ہاتھ جل جائے گا، اس کا نتیجہ نکلے گا اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ آئندہ کے لیے مجھے اس سے محتاط رہنا ہے۔ کسی لائیو وائر کو میں کرنٹ دوڑ رہا ہے تو اگر اس کو چھوا جائے تو اس سے کرنٹ لگے گا۔ تو اس طرح ہمارے حواس سے جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں عالم بالا کی طرف سے کوئی تعلیم دی جائے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان خود اپنے تجربات کے ذریعے سے اور ان سے نتائج اخذ کر کے ان سے ترقی کی، بہت بے شمار ترقی انسان نے کی۔ حالانکہ اس معاملے میں بھی ہمارے خالق نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے مختلف چیزوں کا اللہ تعالیٰ تعارف کراتا رہا، دنیا کی بہت بے شمار چیزوں کا تعارف کرایا، اور الہامی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی انسان کو ایسی بات سجھاتا رہا جس سے نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں۔ لیکن ایک دوسری قسم کی چیز بھی ہے، ایک دوسری قسم کی چیز ہے کہ جہاں تک انسان کی عقل نہیں پہنچتی اور اس کے حواس سے بہت بالا تر ہے وہ چیز، وہاں پر اس دائرے میں اگر علم پہنچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم آتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم آتا ہے اس کا ذریعہ وحی ہے، اور وہ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء پر بھیجتا ہے،
اور کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آخری نبی پر آخری کتاب آئی، اس سے پہلے بھی جو ہے رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کتاب بھیجی ہو اور کسی نبی کو نہ بھیجا ہو۔ ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان صبح سو کے اٹھا اور اس کے سرانے ایک کتاب رکھی ہوئی مل گئی اور اس نے کھول کے پڑھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی اس وحی کے ذریعے سے، اپنی ان کتابوں کے ذریعے سے انسان کے سامنے اس علم کی تعلیم بھی انہوں نے دی، اس کو سمجھایا بھی، اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور جو لوگ اسے قبول کر لیں ان کا ایک معاشرے کی تشکیل میں منظم کر کے بھی دکھایا۔ تو ہم اب دیکھیں کہ جو شروع میں آیت پڑھی میں نے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے نبی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ سارے عالموں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو وہ حیات بخش پیغام کیا ہے جو آپ نے انسانوں کو دیا، جس سے انسانوں کی زندگی کا دھارا بدل گیا؟ سب سے پہلی، سب سے اہم چیز، سب سے اسٹرانگ میسج جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، وہ ایک اللہ کی عبادت کا پیغام ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا ایک واضح تصور دیا۔ کہا کہ اے انسانوں اپنے رب کو پہچانو۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ پر ایمان۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی خدا کا تصور پایا جاتا تھا۔ اگر ہم یہود کو دیکھیں تو ان کے ہاں ایک خدا کا تصور تھا، لیکن ان کی عملی زندگی میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ عیسائیت میں جو تھا وہ ٹرینٹی، تین خداؤں کا تصور تھا، اور مشرکین نے تو کہیں لکڑی کے، کہیں مٹی، کہیں پتھر کے بتوں کو بنا رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں بے شمار ہستیوں کو شریک کر رکھا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیغام دیا، اس میں صرف یہ نہیں بتایا کہ اللہ موجود ہے، صرف یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ صرف ایک ہے اور بنا کر کہیں جا کر بیٹھ گیا ہے، بلکہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اپنی مخلوق کی چھوٹی بڑی ہر ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے، انسانوں سے قریب ہے، اس کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک کو وہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان کے بارے میں انسان کے سامنے ایک واضح تصور پیدا کیا، اور یہ ایمان جو ہوتا ہے نا، اس کی فطرت ہے کہ اس کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے۔ جب یہ ایمان کا بیج دل میں اترتا ہے تو اس سے جو درخت اور جو تنے اور جو شاخیں اور جو پتے نکلتے ہیں، اس میں اخلاق اور عمل کے تمام چیزیں اس میں سے پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یعنی ایمان باللہ اور اخلاق اور عمل، یہ تینوں کا جو کمبینیشن ہے، اس سے متعلق ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ملتی ہیں۔ دل کے اندر اگر ایمان کا بیج بویا جائے گا تو اس سے ایک خاص اخلاق اور ایک خاص اعمال پیدا ہونا فطری ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بوئی جائے آم کی گٹھلی اور اس میں سے نکل آئے نیم کا درخت۔ اسی طرح یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دل کے اندر ایمان کا بیج موجود ہو اور پھر اس کے اندر شرک اور دہریت ہو، اور اس کے اندر مادہ پرستانہ زندگی پائی جائے، اور اس کے اندر بد اخلاقی پائی جائے۔ اگر صحیح معنوں میں ایمان کا بیج ہے تو اس کے سارے اعمال پر وہ حاوی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ اس ایمان کے نتیجے میں جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں وہ صرف مسجد کی چار دیواری تک نہیں ہیں، وہ انسانوں کی صرف عبادت تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان اخلاق کا ظہور، ان اعمال کا ظہور انسان کی پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے، پوری زندگی کے اندر وہ تبدیلی لاتا ہے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پیغام کو پیش کیا اور جن لوگوں نے مان کر اس میں داخل ہوئے، ان کی زندگی کس طرح بدل گئی، ان کا عقیدہ بدل گیا، ان کے اخلاق بدل گئے، ان کے معاملات بدل گئے، حقوق و فرائض کی ایک فہرست تھی وہ سب تبدیل ہو گئی، پوری زندگی انسان کی اس ایک عقیدے کی وجہ سے تبدیل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے ہمیں اس ایمان، اخلاق اور ان اعمال کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، اس کی جڑ یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور اس کی آخری شاخ یہ ہے کہ راستے میں اگر تم کوئی ایسی چیز دیکھو جو انسانوں کو تکلیف دینے والی ہے تو اسے ہٹا دو، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔
اسی طرح انسانوں کے حقوق سے ریلیٹڈ کتنی احادیث ملتی ہیں، پڑوسیوں سے بخدا وہ مومن نہیں، بخدا وہ مومن نہیں، بخدا وہ مومن نہیں جس کی شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اور تمام لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں اس سلسلے میں ہم بہت زیادہ مطالعہ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا۔ انسان کا اس کے رب سے تعلق جوڑنے میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ درمیان سے ساری رکاوٹوں کو دور کر دیا، پہلے بھی اور آج کے دور میں بھی۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مذہبی پیشوا جو ہیں وہ بیچ میں ہوتے ہیں، وہ پروہت ہوں، وہ گرجا گھر کے پادری ہوں، وہ ربی ہوں، کچھ ہوں، وہ انسان اور خدا کے درمیان میں ایک رکاوٹ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پیش کیا اور قرآن نے جو کہا، کیا کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کا، اللہ سے اور انسان کا۔ انسان اپنے رب کو پکارے گا اور بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ، لائٹ سب سے زیادہ تیز ہے نا، اس کی سپیڈ سب سے زیادہ ہے، اس کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیزی سے وہ اس کی پکار اللہ رب العزت تک پہنچ جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ جب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ یہ انسان کی آزادی کا بہت بڑا چارٹر تھا کہ تمام انسانوں کی خدائی سے نکال کر، تمام دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے خداؤں سے نکال کر ایک خدا کے سامنے انسان کا سر جھکا دیا۔ ایک دوسرا تصور جو آخرت کا تصور دیا، ہمیشہ سے انسانوں کو 3 سوال پریشان کرتے رہے، وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کیوں آیا ہے، اور وہ کہاں جائے گا۔ لیکن اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوال کا جواب دیا۔ کہاں سے آیا ہے ہمیں معلوم ہے، قرآن کی ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پورا آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کیوں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح مقصد حیات دیا، ایک بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا کہ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا سورہ ذاریات میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو نہیں بنایا مگر صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں، تو یہ واضح کر دیا۔ اور اس کا مقصد زندگی کی دنیا میں رہتے ہوئے اسے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، یہ واضح مقصد حیات۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات کی ساری چیزیں بنائیں، فطرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیزیں موجود ہیں سب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چل رہی ہیں، ہے نا۔ سیارے، ستارے سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہیں، پیڑ کا بیج بویا جاتا ہے وہ اوپر کوئی نکلتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پلٹ جائے، تو فطرت کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دی، ہے نا۔ انسان کو بنایا اس لیے کہ یہی اس کا امتحان ہے اور اس کو اختیار کی آزادی دی ہے۔ اب اگر انسان اس اختیار کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ حق کے راستے پر نہیں چل رہا، اگر وہ صراط مستقیم پر نہیں چل رہا، تو فطرت سے اس کا تصادم ہوگا، اس کا کلیش ہوگا، اور اس کلیش میں فطرت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، خود انسان کا اپنا نقصان ہوگا۔ تو ایک واضح مقصد حیات دیا دنیا میں رہنے کے لیے، اور کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، تیسرا سوال تو آخرت کا تصور۔ آخرت کا تصور بھی ایک ایسا سمجھی کہ عقیدہ کی وہ چیز ہے کہ انسان کی ساری زندگی کے درست رہنے کا دار و مدار اسی پر ہے۔ آخرت کا تصور یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے تمام کام کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ چیز تازہ رہنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے، وہ اپنی تمام اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اسے جواب دہی کرنی ہے۔ تو اس سے جو انسانی زندگی میں زبردست تبدیلی آئی ہے۔ پھر آخرت کا تصور جو ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اس تصور سے انسان جو ہے چاہے محفل میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے جنگل میں ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے اور آخرت میں مجھے اس عمل کا جواب دینا ہے۔ جیسے CCTV کیمرے لگے ہوں تو ہم لوگ کتنے محتاط ہوتے ہیں کہ ہاں یہاں سے وہ ہو جائے گا، اسی طرح ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج جو آپ نے دیا وہ مساوات کا تھا، مانو سمانتا، ایکویلٹی، مساوات کا۔ یہ وہ سبق دیا جو آج کے دور کی بڑی بڑی حکومتیں بھی نہیں دے پائیں۔ گورے اور کالے کا، امیر اور غریب کی تمیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہٹا دیا، رنگ و نسل کی تفریق کو ختم کر دیا اور کہا کہ سارے انسان برابر ہیں۔ سورہ حجرات میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اے انسانوں ہم نے تم کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا. سب تفریق ختم، کوئی تفریق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں، مختلف اس میں جو بانٹا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کا اظہار کریں، ایک دوسرے کے سامنے ہم اپنے آپ کو اور کسی کو دوسرے کو چھوٹا سمجھیں. مساوات کا یہ جو سبق دیا ہے یہ صرف سبق نہیں دیا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا. انسانوں کے اندر تفریق کو مٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا، جو اس کو مان لے وہ امت مسلمہ میں شامل ہوں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا رنگ کیا ہے، ان کی نسل کیا ہے، وہ کس علاقے کے ہیں. چھوا چھوت، اونچ نیچ، ہر چیز کی تفریق کو ختم کر دیا. یہ بہت بڑی چیز ہے. آج سمجھیے کہ پوری انسانیت، پوری دنیا جو ہے کراہ رہی ہے ان چیزوں سے. آئے دن کے واقعات ہم کو معلوم ہیں، کہ اپنے ملک کے واقعات معلوم ہیں کہ کس طرح سے انسانوں کو بانٹا گیا ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ویسٹ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں تو گورے اور کالے کے اس میں کتنی زیادہ جو ہے وہ تفریق ہے اور کتنا انسان کو بانٹ کر وہ کر دیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دی بالکل شروع میں، جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو زیادہ تر کون تھے؟ غلام تھے. زیادہ تر کون تھے؟ جو پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھتے. قریش کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ لوگ آپ کے دسترخوان پہ ہوتے ہیں، آپ ان کو ہٹا دیجئے تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن ہرگز ان کی اس خواہش کو کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی، آپ کے دوست کون تھے؟ حضرت بلال. حبشہ سے تعلق تھا، ہے نا، حبشی تھے، غلام بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. وہیں اگر ہم دیکھیں ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، آپ کا خون تھا نا وہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نزدیک کیا چیز ہے، کیا چیز کی وہ اہمیت ہے؟ وہ ہے تقوی. تو وہ قیامت تک کے لیے سورہ لہب ہم پڑھتے ہیں، اس میں اس پر جو ہے جہنم رسید کرنے کی وہ پڑھتے ہیں ہم، لیکن وہیں جو ہے ایک غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیشتر بہت زیادہ اس مساوات کو پوری دنیا میں کر کے دکھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے اپنے خاندان کی عورتوں کے نکاح بھی کرائے. یہ مثالیں آج دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یاد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں آج جاہلیت کی رسومات کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. ساری رسومات، یہ ذات پات کی، یہ اونچ نیچ کی، یہ گورے کالے کی، تمام. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے. اس سے بھی بڑھ کر ایکویلٹی یہ ہے کہ ایکویلٹی بیفور لا اور ایکویلٹی بیفور گاڈ، یہ بھی دو اہم چیزیں. کیا ہوتا ہے کہ قانون کے نزدیک اس میں اونچ نیچ کا کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں واقعات ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک عورت جو کہ چوری کے الزام میں جس کو پکڑا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، جو کہ چوری کی سزا تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو اس کی بھی سزا یہی ہوتی. یہ ہے ایکویلٹی. یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ یا کسی منسٹر کے بیٹے نے کچھ بھی کیا تو وہ بچ جائے گا. نہیں، لا کے سامنے پھر سب برابر ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کے سامنے بھی سب برابر ہیں. جو جیسے اعمال لے کے آئے گا اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جائے گی. ایز اے سوشل ریفارمسٹ ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کے کارنامے اور آپ کی رحمتیں اتنی ہیں کہ جس کو گنا نہیں جا سکتا. عورتوں پر جو احسانات کیے ہیں، آج تک دنیا کی جو سویلائز سوسائٹی جو کہلاتی ہے وہ بھی عورتوں کو ایسے حقوق نہیں دے سکی. آپ نے 23 سال کے مختصر سے دور میں عرب علاقے سے فیمیل انفینٹیسائڈ کو بالکل ختم کر دیا تھا. آج ہم جانتے ہیں نا ہمارے اس میں پائی جاتی ہے، لا بنائے جا رہے ہیں، لیکن وہ چیز ختم نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ کر کے دکھا دیا اور آج بھی اس علاقے میں بچیاں محفوظ ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جاتا ہے. عورتیں جنہیں استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا اور جاتا ہے، آج کے دور کا بھی موازنہ کر لیں، لیکن ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حقوق دیے
کہ اگر وہ ماں ہیں تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بتا دی، اگر وہ بیوی ہے تو کہا کہ اگر کسی آدمی کے اخلاق کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو اس کی بیوی سے کیریکٹر ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ لے لو، اتنی اہمیت بیوی کی۔ اگر بیٹیوں جو ہیں، بیٹیوں کو رحمت بتایا، بیٹیوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بتایا کہ اگر کسی نے 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کا نکاح کرایا تو وہ جنتی ہے، بلکہ جنت میں کہا کہ وہ میرے قریب ہوگا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مختصراً جو اس کی رحمتیں ہیں جو سارے انسانوں کے لیے ہیں، جو یہاں پر مختصراً آئی ہیں، اگر ہم نے ان کو صرف اپنے تک محدود رکھا، بلکہ ہم تو اپنے تک بھی محدود نہیں رکھتے، ہم بھی نہیں جانتے اور ہم اس پر عمل پیرا بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کو لوگوں تک عام نہیں کیا، نہیں پہنچایا، جیسے کہ شروع میں جو آیت پڑھی تھی نا، اس میں کیا کہا؟ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے نبی، ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ لوگوں کے جاننے کا کام کیسے ہوگا؟ اللہ کے اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے والے بنیں۔ سیرت سے ہی ہمیں منزل کا بھی پتہ چلے گا، سیرت سے ہی ہمیں وہ راستہ بھی پتہ چلے گا، سیرت سے ہی ہمیں وہ طاقت بھی ملے گی اس کام کو کرنے کی، ہے نا۔ سیرت کا مطالعہ کریں، بار بار مطالعہ کریں، اس سے ہمیں رہنمائی ملے گی، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کو جو مقصد حیات ہے اس میں کو کس طرح سے چلنا ہے، کیسے منزل تک پہنچنا ہے، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ طاقت حاصل کرنی ہے۔ مکے کے حالات کے بارے میں جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے آپ کے صبر کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی میں جو ٹرسٹ بلڈ کیا تھا، ہمیں معلوم ہے نا، کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، جب اعلان کیا دعوت کا وہ کھلم کھلا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کیا پوچھا تھا؟ اگر میں تم سے کہوں کہ اس کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے تو تم کیا مانو گے؟ تو سب نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ جھوٹی بات آپ نہیں کریں گے۔ یہ ٹرسٹ، یہ اعتماد تھا کہ کوئی بات ایسی نہیں کریں گے۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ غیر مسلموں کے درمیان میں اس ٹرسٹ کو بحال کرے، وہ اعتماد کو بحال کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی دیکھیے، ہم دیکھیں کہ طائف کا واقعہ اگر ہم دیکھتے ہیں، سب کو معلوم ہے ہم کو کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا پیش آیا۔ جب آپ واپس ہو رہے تھے اور ایک باغ میں آپ تشریف فرما تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میرے ساتھ ہے، آپ حکم دیجئے تو یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس پوری قوم کو، طائف کے اس خطے کو پیس کر رکھ دیں گے۔ لیکن اس وقت کے اس تاریخی ان الفاظ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ نہیں ایمان لائے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے ہمارے لیے، اور وہ حالات، اس میں کس طرح صبر کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، اور بدلہ بھی کیسا ہو؟ ایسا بدلہ کہ جو فرشتے لیں گے، جس میں اپنے نقصان کا کہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ان حالات میں اس پیشنس کے ساتھ اس ویژن کو دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ تو ہم، اور اس وقت کی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ بھی ہمارے لیے رہنمائی کا، ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی کا وہ سبب ہے کہ مشکل حالات میں اگر ہمیں کوئی شکوہ شکایت بھی ہے تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں گے، ہم اللہ رب العزت سے اس بات کو کہیں گے، اور اس دعا کا آخری حصہ کہ اگر تو راضی ہے تو پھر میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں رہنمائی ملے گی، وہ اس کے بغیر ہمیں ہرگز نہیں مل سکتی کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کہہ پائیں گے الحمدللہ الحمدللہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں،
سبھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم پڑھنا نہیں جانتے تھے. ہمارے پاس بے شمار ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں. ہم اللہ کے سامنے یہ جواز نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ کے رسول میری زبان میں کوئی کتاب نہیں تھی. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختلف طریقے سے مختلف پہلوؤں سے جاننا ہوگا. اور کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور کیونکہ آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا، کافہ کہا، تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کیونکہ آخری خطبے میں آپ نے کیا کہا تھا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک اس کو پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کو یاد رکھیں جو ہم پر کیے گئے ہیں، اور ساری دنیا کے لیے جو کوئی بھی ایشوز ہیں ان کو ہم سالو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہم دنیا کے سامنے اس کا حل پیش کرنے والے بنیں. ہم اپنی زندگی میں اسی سے رہنمائی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اختتامی کلمات کے لیے میں محترمہ شائستہ رفعت صاحبہ کو سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اختتامی کلمات پیش کریں. آپ نیشنل سیکریٹری جماعت اسلامی ہند اور ٹویٹ کی جنرل سیکریٹری ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. صدق اللہ العظیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں الحمدللہ امت مسلمہ عقیدت بھی رکھتی ہے، محبت بھی رکھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال، اپنی آل اور اولاد سب کو نچھاور کرنے کے جذبات بھی رکھتی ہے. امت کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے. اس جذبے کے ساتھ ساتھ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عنصر ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا پرتو بن جائے. تو یہ دنیا جو آج خاردار کانٹوں میں بدل گئی ہے، جہاں انسانیت کے لیے بچنا یا زندہ رہنا محال نظر آنے لگا ہے، یہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی. محترم بہنوں، ماہ ربیع الاول آتے ہی امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کو یاد کرتی ہے. آپ کی زندگی، آپ کی جدوجہد، آپ کی ثابت قدمی، آپ کا صبر، آپ کی اولو العزمی اور انسانیت کے لیے آپ کی جو تڑپ تھی، اور جس تڑپ نے انسانیت کو ایک بام عروج پر پہنچا دیا تھا، وہ تمام اسباق امت یاد کرتی ہے. الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا اثاثہ جس کے ہم اور آپ امین ہیں. ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ اسلامی شریعت کا ماخذ بھی ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. حجۃ الوداع کے حوالے سے یہ بات ہم بار بار ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت، میرا طریقہ. اگر ان دونوں کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے. تو امت ایک بیش قیمت اثاثے کی امین ہے. امت پر جو ذمہ داری اس انسانیت کی فلاح اور کامرانی کے لیے ان کی رہنمائی کی ہے، امت اس ذمہ داری کو اگر ادا کرنا چاہتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے، اپنے محبت اور اپنے عقیدت کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے. ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، سورہ احزاب کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے اجر کے امیدوار ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے ہیں.
اہل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ ویسے دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت سارے ایسے نامور لوگوں کی ایک فہرست نظر آئے گی جنہوں نے لوگوں کو فلسفیانہ نقطہ نظر سمجھایا، لوگوں کو آئیڈیاز دیے۔ فاتحین نظر آئیں گے، شعراء اور ادیب نظر آئیں گے، جنگجو لیڈر نظر آئیں گے، امن کی دعوت دینے والے لوگ نظر آئیں گے، نوبل پیس پرائز حاصل کرنے والے لوگ نظر آئیں گے، دنیا کو نئے نئے آئیڈیاز سے متعارف کروانے والے لوگ نظر آئیں گے، لیکن سب کی تلاش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جائے گی، اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ مائیکل ہارٹس نے اپنی کتاب میں جو 100 پرسنالٹیز کا ذکر کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی فہرست میں پہلا مقام دیا۔ جب سوال کیا گیا کہ دنیا کی اتنی ساری شخصیتوں کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم نے کیوں منتخب کیا، تو اس نے جو جواب دیا انہوں نے اس کا کہ میں نے سب کا جائزہ لیا، لیکن تمام پہلوؤں پر جو شخصیت کمال کے درجے پر پورا اترتی ہے وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مسلمان بڑے خوش قسمت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، لیکن ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ وہ پرتو امت کے اندر آنا چاہیے کہ ہم رحمت للعالمین کا عکس بن جائیں، دنیا انسانیت کے لیے ہمارا وجود رحمت کا وجود بن جائے۔ یہ بات دو رائے نہیں ہے کہ امت نے اللہ کے رسول کو چھوڑا، اللہ کی کتاب کو چھوڑا، نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا پر بوجھ بن گئی اور دنیا اس بوجھ سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے، طرح طرح کے پروپیگنڈے کا طوفان اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ میری عزیز بہنوں، یہ بات بھی ہمارے لیے بہت سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہے، اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، لیکن اسی ذات اقدس کو لے کر ایک طوفان برپا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طرح طرح کے اسلامو فوبیا کی تحریکیں چلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے سوالات، اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ امت اس پہلو سے اس بات کی ذمہ دار ہے کہ آپ کی زندگی کے وہ نادر واقعات، وہ آپ کی زندگی کے وہ پہلو جو انسانیت کے لیے رحمت ہے، دنیا جس سے ناواقف ہے، ان پہلوؤں کو آج امت مسلمہ اپنے عمل کے ذریعے سے سامنے لائے۔ پروفیسر کے ہٹی نے اپنی تحریر میں لکھا ہے، ایک بہت بڑا مورخ ہے، یہ پروفیسر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب تک اپنے علم اور عمل سے کا رشتہ برقرار رکھا، یعنی جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا، تب تک ان کا دور عروج رہا۔ جب علم اور عمل میں دوری پیدا ہو گئی تب ان کا زوال شروع ہو گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے امین ہیں، جب ہمارا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہوا، امت نے چند ظاہری چیزوں پر اکتفا کر لیا کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا ہے، بیٹھ کر پانی پینا ہے، کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا ہے، اس میں ہم کو خلاف ادب کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میری عزیز بہنوں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہٹ کر اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، ان چیزوں پر ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیلات میں جائیں کہ ہمارے کون کون سے وہ پہلو ہیں جس پر ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تمام دانش مند لوگ ہیں، امت اس چیز کو سمجھتی ہے کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ غلطی صرف اپنا جائزہ لینے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی ہے۔ دوسری بات، مورخین نے اس بات پر بھی متوجہ کیا کہ عیسائی مشنریز محبت کا درس دیتے ہیں، امن کا درس دیتے ہیں، لوگوں سے رحمت اور مروت کی باتیں کرتے ہیں، وہ احسان اور مروت کی اقدار کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی جو حکومتیں ہیں، ان کے جو حکمراں ہیں، ان کا جو طرز عمل ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ وہ انسانیت کو خون میں نہلاتے ہیں جیسے کہ یورپ کا ریکارڈ ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں بھی ایسا نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اقدار کی تعلیم دی،
جن تعلیمات کی طرف دنیا کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت امن میں بھی اس کی پابندی کی، حالت جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقدار کی پابندی کی۔ ان جو ہدایات وہ لوگوں کے لیے دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو فالو کرنے والے تھے۔ یہ چیز جب امت اس راز کو حاصل کر لے تو انشاءاللہ امت پھر وہ کھوئی ہوئی طاقت حاصل کر سکتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گہرا مطالعہ کریں، اور وہ تمام پہلو جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں، ہم خود اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے سامنے لائیں۔ قرآن مجید کتمان حق کا ذکر کرتا ہے کہ وہ لوگ بدترین مخلوق ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اگر ہماری زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس نہ ہو، لوگوں تک یہ عملی پیغام نہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتی ہے، تو دنیا میں بہترین انسان وجود میں آتے ہیں۔ اگر یہ میسیج ہم نے دنیا کو دینے کی کوشش نہیں کی، اس پر ہم کھرے نہیں اترے، تو ہم کتمان حق کے گناہ گار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو باز پرس سے ہم نہیں بچ پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کے رسول کہہ دیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ سے محبت ہمارا مقصود ہے، اس کی رضا ہم چاہتے ہیں۔ جنت کا راستہ اللہ کی رضا سے ہو کر ہی جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر نہ جنت کی ہم جستجو کر سکتے ہیں اور نہ اس کی جو ہے ہم توقع رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہماری دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامرانی بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو آئیڈیل کی بات کہی گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کہا گیا، تو اسوہ حسنہ ایسے ہی نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے ریکارڈ پر بھی ڈاکومنٹیشن کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا عمل امت کے پاس محفوظ ہے۔ اگر امت عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا محبت کا رشتہ استوار کرنے تیار ہو جائے، فیصلہ کر لیں، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ الحمدللہ تاریخ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، آپ کی پرائیویٹ لائف، آپ کی پبلک لائف، آپ کی سپہ سالار کی حیثیت سے زندگی، لیڈرشپ، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کی زندگی، شوہر کی حیثیت سے زندگی، پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو کتاب سے نکال کر، کتابوں کی اوراق سے نکال کر ہم پھر اپنی زندگیوں میں لے آئیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کمپرہنسو، یعنی ایسے ہر ڈائمنشن سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وعظ و نصیحت فرمائی ہو، بلکہ آپ نے میدان جنگ میں بھی اپنے تدبیر کو اختیار کیا، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، اور نازک حالات میں امامت اور قیادت کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے معیشت کے اصول بھی سکھائے، میدان سیاست کے اصول بھی سکھائے، بہترین سیاستداں بھی آپ نے تیار کیے، بہترین سفارتکار بھی آپ نے تیار کیے۔ تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں خصوصی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گہرا مطالعہ کریں، اور پھر اپنے آپ کو اس کے رنگ میں ڈھالتے ہوئے اس دنیا کو جو اس وقت بدامنی کا گہوارہ بنی ہوئی ہے، جہاں پر مصائب اور پریشانیوں کے طوفان کے سوا کچھ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، ان حالات میں امت کے افراد رحمت کا پرتو بن کر اس ملک کو اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کی کوشش کریں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام
پہلوؤں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس زمین پر رحمت کا پرتو بن جائے اور دنیا کو بہترین تبدیلی کا پیغام دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔